آپ کو بغیر اطلاع دیے کتاب کی طرف آؤں گا. انشاءاللہ ایسی غیر افسانوی صنف ہے جس میں سنگین موضوع کو رنگین اور غمگین صورتحال کو دلنشین انداز میں بیان کیا جاتا ہے. پھر مختصر انشاء اردو ادب کی ایک غیر معمولی اہمیت کی حامل غیر افسانوی صنف ہے جو انسانی جذبات و احساسات، تجربات و مشاہدات کا بہترین وسیلہ اظہار ہے. ایس معشوق احمد جتنے طبیعت کے سادہ ہیں اتنے ہی ظریف ہیں. وہ مزاج کے ہاتھوں مجبور عام گفتگو میں بھی مزاح کا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں. شاید یہی خوبی ان کے یاری انشائی لکھنے میں کار فرما نظر آتی ہے. کوتاہیاں میں انکشاف کرتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ وہ خوبصورتی کی بھی پرستش کرتے ہیں اور ہر خوبصورت شے کو دیکھ کر ان کا دل مچل جاتا ہے. اگرچہ کوتاہیاں میں مختلف نوع 21 انشاء شامل ہیں لیکن مصنف کی بات عرض یوں کے علاوہ اس میں 6 مضامین بھی ایس معشوق احمد اور کوتاہیوں کے حوالے سے ان کی خوبیوں کو اجاگر کرتے ہوئے شامل ہیں. مضامین کا کتاب میں شامل ہونا خوش آئند ہے لیکن اتنی تعداد میں بھی نہیں کہ مضامین کو پڑھنے کے بعد قاری کی طبیعت کتاب کے مطالعے سے اچک جائے اور ناقدین کے آراء و یکساں حوالے اس پر گراں گزرے. ناقدین کی یکساں حوالے اس پر گراں گزرے. بہرکیف کتاب کا مکمل مغایر مطالعہ کرنے کے بعد راکم خود کو یہ کہنے میں حق بجانب سمجھتا ہے کہ ایس معشوق کی طبیعت کو انشاء نگاری راس آئی ہے. وہ معمولی اور عام فہم بات کو اپنے اس ایجابی اسلوب اور شوختا بیانی سے دلچسپ اور حسین سانچے میں پیش کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. وہ دن دور نہیں ہے جب وہ اردو انشاء نگاری کے افق پر آفتابی نو کی طرح جلوہ افروز ہوں گے. کوتاہیاں کی خوبی یہ ہے کہ اس میں شامل انشائیوں کے عنوان ہماری روزمرہ زندگی اور آس پاس کے ماحول سے مستعار لیے گئے. کہیں کوتاہیاں قاری کو مسرت بخشتی ہے تو کہیں سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے. کوتاہیاں میں لطیف پیرے میں سماج کی کوتاہیوں سے پردہ اٹھانے کی کامیابی صحیح کی گئی. جہاں ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور فریب، دغا بازی اور 420 عروج پر ہے، وہیں چاپلوسی اور خوشامد کی بیماری بھی انسانیت کی کتاب کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. خوشامد یا چاپلوسی وہ طریقہ عمل ہے جس کے ذریعے کسی کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے. مقام کا شخص میں جو اسلام عادات و اطوار سرے سے نہیں ہو، جو کام ہماری محنت شاقہ سے ممکن نہیں ہوتا ہے، جس مقام پر ہم اپنی صلاحیتوں اور اپنی ذہانت کے بلبوتے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو اس کام کو یا اس مقام کو ہم چاپلوسی کے ذریعے منٹوں میں انجام دے سکتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے اور سماج کو اس مہلک بیماری نے ہر طرف سے اپنے لپیٹ میں لیا ہے. ایس معشوق معمولی سی واقعے کو یا معاملے کو اپنی شگفتہ بیانی سے اور طبیعت کی ظریفانہ طبیعت سے اسے افسانے کے سانچے میں ڈالنے میں ید طولہ رکھتے ہیں، یا اگر یوں کہیں کہ اپنے فن میں ماہر نظر آتے تو بے جان ہوگا. خوشامد کوتاہیاں صفحہ نمبر 43. ایس معشوق لکھتے ہیں کہ جس مقام پر ہم
سالوں سال محنت کرنے کے بعد نہیں پہنچ سکتے ہیں، اسے ہم کسی بڑے عہدیدار یا زمیندار کی چاپلوسی کرتے ہوئے، خوشامد کرتے ہوئے ہم بغیر کوئی وقت ضائع کیے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسماشو کہتے ہیں کہ جو کام آپ کی ذہن پر جو کہ مسلسل سے نہیں نکلتا ہے وہ چاپلوسی سے لمحے بھر میں نکالا جا سکتا ہے۔ خوشامد کی ابتدا اتنی برجستہ ہے، کتاب کی بات کر رہا ہوں، خوشامد کی ابتدا اتنی برجستہ ہے کہ قاری چونک جاتا ہے۔ اقتباس ایک خوشامد ملاحظہ کیجئے کہ اقتباس اس کتاب سے خوبصورت بیوی کی چاہت، اچھا کھانا کھانے کی آرزو اور اپنی تعریفیں سننے کا شوق سب کو ہوتا ہے۔ یہاں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خوبصورت بیوی کی چاہت اور اچھا کھانا کھانے کی آرزو والی باتیں کتنی عام فام ہیں، لیکن متن سے باہر ان میں کس قدر انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کو نہ خوبصورت بیوی کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، نہ شاید اچھا کھانا یا نفیس کھانا ان کے نصیب میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ایسماشو کی حقیقت بیانی اور استجابی اسلوب کو ہم یہاں پر پرکھ سکتے ہیں۔ ایسماشو اپنے انشاء عمر پوچھنا میں لکھتے ہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن یہ سوال کے برابر تب ہوتا ہے جب اس کے سہارے سے 40 سال کی عورت 30 کی ہو جاتی ہے اور 50 سال کا مرد 40 کا ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، تھوڑا سا اپنے ذہن پر آپ ذہن کو زور دیجئے اور ان حالات کا آپ جائزہ لیں جس کے پس منظر میں ایسماشو کا قلم یہ تحریر رقم کرتا ہے۔ ایسماشو کے اس خیال کو کن وجوہات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سطح کرتاس کے حوالے کر دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری آج عام ہو چکی ہے کہ جب بھی شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم عمر گھٹانے کے بجائے اسے بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو ایسماشو جھوٹ بولنے کی وکالت نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسماشو کا خیال ہے کہ اگر شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو اتنی گنجائش ہے، کسی غریب کسی بیچارے کا مخلوق الحال کا گھر بس جائے، آج کل ہمارے معاشرے میں کس کو راس آتا ہے؟ اسی طرح شاید ایسماشو کا اشارہ ہے۔ عمر پوچھنا صفحہ 41، جہاں کوتاہیاں اپنی خوبیوں کے ساتھ رواں دواں ہے، وہی جستا جستا خامیاں بھی نظر میں کھٹکتی ہیں۔ عمر پوچھنے کے معاملے میں ایسماشو صرف عورتوں پر طنز کے تیر نہیں چلاتے ہیں، بلکہ شعراء اور عمر رسیدہ لوگ بھی ان کے زد میں آتے ہیں۔ یہاں شاعر سے عمر پوچھنے کے حوالے سے شعر نقل کیا گیا ہے وہ املا کے اعتبار سے غلط درج کیا گیا۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں، جبکہ کتاب میں درج شعر ہے کٹے گئے ہیں، جو کہ یا تو کتابت کی غلطی کہی جائے یا تو شعر نقل کرتے ہوئے غلطی ہوئی ہے۔ عمر پوچھنا صفحہ نمبر 41۔ ایسماشو کا اپنا منفرد اسلوب ہے، وہ کسی کی پیروی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ وہ صاحب اسلوب انشاء نگار ہے تو بھیجا نہیں ہوگا۔ ان کے انشائیوں میں بلا کی روانی اور غضب کی چاشنی ہے۔ پہلے جملے کی ادائیگی کے ساتھ ہی قاری کو دوسرے فقرے کی طلب رہتی ہے۔ مجال ہے کہ قاری کوئی ایک فقرہ پڑھے بغیر آگے بڑھے، جہاں ایسماشو انتصاب میں انکشاف کرتے ہیں کہ نام معشوق ہے، لیکن قسم لے لو جو آج تک میں کسی کا معشوق ہوا بنا ہوں۔ ویسے معشوق بنائے نہیں جاتے، معشوق ہوتے ہیں، وہ خود ہی ہو جاتے ہیں۔ وہی کوتاہیاں پڑھنے کے بعد اردو زبان کا ہر سچا قاری معشوق کا عاشق ہوگا۔ معشوق کو عنوانات کے لیے مشق کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے، وہ گرد نو میں بکھرے ہوئے کرداروں سے اپنے انشائیوں کے عنوانات تشکیل دیتے ہیں۔ اس قبیل کا ایک سبق آموز لیکن دلچسپ انشاء سے اقتباس ملاحظہ کیجیے۔
ہر شخص کی زندگی کو بنانے اور سنوارنے اور بگاڑنے میں تین لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. ان تینوں کے طفیل گرد و غبار میں اٹکا شخص تحت میرا تک پہنچ سکتا ہے اور انہی تینوں کی بدولت انسان تاؤ سو آتش پر سے گر کر خاک میں راکھ کی مانت گھل مل سکتا ہے. ان تینوں ہستیوں میں دوستوں کی غربت، دشمنوں کی نفرت اور بیوی کی الفت شامل ہے. واقعی قابل غور نقطہ یہاں پر ابھارا گیا ہے کہ جس شخص کو بیوی کی الفت مل جائے وہ کنوارا بھی آباد تھا اور شادی کے بعد بھی آباد ہی رہے گا. اور دوستوں کی قربت اکثر تو بگاڑنے میں کار فرما رہتی ہے، لیکن جس شخص کی کامیابی کے پیچھے عورت کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ایک اچھے دوست کا بھی ہاتھ رہے تو وہ مثال بن کر رہ جاتے ہیں. اور اس طرح سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایس معشوق مشکل سے مشکل اور سنگراٹ مضامین کو بھی اپنے دلچسپ اسلوب اور ظریف اور طبیعت کی ظریفی سے استیجابی اسلوب میں پیش کرتے ہوئے قاری کی توجہ مبذول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. شادی، خوبصورت بیوی، دوست اور دشمن، صفحہ نمبر 47. مذکورہ اقتباس پر غور کیا جائے تو انسانی زندگی کا ایک کڑوا سا لطیف پیرائے میں مؤثر انداز میں بیان کیا گیا. یہی وہ خوبیاں ہیں جو ایس معشوق کو اردو انشاء نگارے میں ایک ممتاز مقام پر فائز کرتی ہیں. اگر ایس معشوق کے فن اور تخلیقی صلاحیتوں کا اعتراف نہ کیا جائے تو نہ صرف ادبی خیانت ہے بلکہ ان کے ساتھ ناانصافی بھی. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جموں کشمیر میں انشاء نگاری کے حوالے سے وہ نام لیے جاتے ہیں جن کا ایک آدھ انشاء کی نظر سے نہیں گزرا ہوتا ہے. اور آخر کیا وجہ ہے کہ ایک منصوبے کے تحت ہم ایس معشوق کی صلاحیتوں کو، ان کی انشاء نگاری کو قبول کرنے سے گھبراتے ہیں؟ یہی وقت ہے کہ جب ان کے فن کا اعتراف کیا جائے. ایس معشوق کے فن کا اعتراف کرتے ہوئے پروفیسر خورشید احمد یوں رقم تراز ہیں: ایس معشوق کو احمد کو میں نوجوان نسل کا نمائندہ انشاء نگار مانتا ہوں. ان کا وطن معاشرے کی سچائی کو بلند تخیل سے بیان کرنے کا ہنر، طنزیہ، مزاحیہ انداز اور منفرد خیالات کو نثری قالب میں ڈالنا قابل توجہ ہے. معشوق آگے دیکھیں کہ اور ایک نقاد ان کے بارے میں لکھتے ہیں: معشوق احمد ایک سحر بیان انشاء نگار، صفحہ نمبر 11. ایس معشوق کے بیشتر انشائیوں میں نثر مقفہ و مسجع کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں جس سے اسلوب میں شاعرانہ اثر پیدا ہوتا ہے. انشاء دوست، دشمن اور بیوی سے ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے. ہر شخص کی زندگی میں دوست کا سایہ، دشمن کی چھایا اور بیوی جیسی مایا ہوتی ہے. یہ نہ ہو تو زندگی بے لطف اور خزاں رسیدہ سی لگتی ہے. موصوف قاری کو پہلے ہی جملے سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور مکمل انشاء پڑھنے کے بعد ہی سر ہلانے کی مہلت دیتے ہیں. ایس معشوق غم روزگار کے ہاتھوں کس قدر ستائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ذاتی مشاہدات کو کس طرح انشاء کے قالب میں پیش کرتے ہیں وہ درج ذیل اقتباس سے عیاں ہے. میں کہیں پر کچھ سطور درمیان میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وقت کا خیال بھی ہے. میری جب بھی کسی فرد سے ملاقات ہوتی ہے اس کے بندوق سے پہلی گولی یہی نکلتی ہے کہ کیا کرتے ہو. اس کی گولی سے سرکاری ملازم صاف بچ جاتے ہیں کہ ان کے پاس تنخواہ کی ڈال ہوتی ہے. قابل توجہ فقرہ ہے، جملہ ہے. ان کے پاس سرکاری تنخواہ کی ڈال ہوتی ہے جس کے پار یہ گولی نہیں جاتی. لیکن ہم جیسے نکمے لوگ، نکما تو نہیں لکھنا چاہیے تھا
निकम्मे लोग जख्मी नहीं बाज दफा शहीद हो जाते हैं। तो ये शहीद का नहीं, यहाँ पर कत्ल भी लिख सकते थे, लेकिन शहीद की जो इस्तिलाह है काफी गहरी है। गोया कि इस डर से, इस शर से मर जाना तो शहीद के जुमरे में ही रखा है अपने आप को, मासूमुल खता। क्योंकि बेरोजगार होना इंसान के अपने हाथ में नहीं है, उसकी अपनी खता नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से भी काम लिया जाता है, तो बेरोजगारी का शिकवा नहीं किया जाता है। मैं यहाँ पर इसका साथ नहीं दे रहा हूं। जो जवाब में अगर कहें कि लिखता हूं, तो दूसरा सवाल ये होता है ये तो शौक हुआ है, करते क्या हो, इंशाया करते क्या हो से इक्तिबास। सफा नंबर 51। ऐसा जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, अपने मुशायरात में लाते हैं, या जो कुछ भी इन्हें ये समाज देता है, वो किरदार के हवाले करके इंशाए की आबियारी करते हैं। इनके अक्सर इंशाए कारी को पहली नजर में अपना असीर बनाते हैं। ऐसा अपने इंशाई में समाज का शिकम चाह करके कई एक बुराइयों की निशानदेही करते हुए फैसला कारी पर छोड़ देते हैं। वो एक मारी अमराज तरीब की तरह बीमारियों की निशानदेही करके साथ साथ इनका अजाला करने की तरकीब भी देते हैं। मृगी दामन छुड़ा बचा कर निकलने में आफियत समझते हैं। जैसा कि इंशाई निगर अपने मुशाहिदात को ख्यालात पेश करने में आजाद होता है, वही इंसानी जिंदगी के किसी भी पहलू को मौजूद बहस बना सकता है। माशो किसी भी मोड़ पर अपने कार्य को कार का शिकार नहीं होने देते हैं। वो हर दूसरे फिक्रे के बाद मिजाज का माहौल पैदा करने में महारत रखते हैं। माशो के इंशाए इंसान के अंदर सांस लेते हैं, ख्याल बनकर साथ चलते हैं, जिंदगी को जीते हैं, कतरा कतरा जिंदगी कशीद करते हैं, और कारी को माशूक से इश्क होता है। कोताया सफा नंबर 29। शमा अख्तर अंसारी, हैदराबाद, पाकिस्तान। उनके ख्याल आते हैं, उनकी गिरफ्त कलम पर मजबूत है और जुबान पर कुदरत रखते हैं। कोताया एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर नवत के फूल मौजूद है, जो इंसान की तवज्जो यकसा तौर पर अपनी तरफ मबजूल करने में कामयाब होते हैं। ऐसा शौक अपनी कोर्ट मुतखैला के जरिए इंशाइयों के कायदों में हर नवत के मजमून को डालने में महारत रखते हैं, और हर सतह आम कारी या कोई अदब आलिया के साथ या जिसम इलीट क्लास आला दर्जे का आकारी हो, वो यकसा तौर पर उन्हें अपना मरीद बनाने में कामयाब होते हैं। ऐसा शौक के अफसाने इंशाए माफ कीजिएगा जितने पुरलतीफ है उतने ही सहर अंगेज भी है। जिस कदर रंगीन है इस कदर संगीन भी है। कोताही की किताबत जाज़बे निगाह और कागज मियारी है। किताब में शामिल मवाद मेरी गर्ज इंशाइयों से है। हर सतह के कार्य के लिए यकसा बासे सुकून कल्ब व निगाह हो सकते हैं। शुगुफ्ता मिजाज आदमी के लिए एक अनमोल तोहफा है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अशरफ साहब। अब मैं जल्दी डॉक्टर गुलाम नबी कुमार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तज़िया पेश। इस शेर से कैसर जाफरी फरमाते हैं कि फन वो जुगनू है जो उड़ता है हवा में कैसर। फन वो जुगनू है जो उड़ता है हवा में कैसर, बंद कर लोगे जो मुट्ठी में तो मर जाए।